امید ہے آپ اپنی اپنی رائے سے ہمیں نوازیں گے۔ مجھے ہمیشہ یہ سوال مضطرب کرتا ہے کہ جب قرآن حکیم خود اہل ایمان کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ تمام کتابوں اور تمام انبیاء کرام پر بلا تفریق ایمان لائیں، تو پھر ہم نے اپنے مطالعے اور فکر کا دائرہ اتنا محدود کیوں کر لیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، سورہ لا نفرق بین احد من رسلہ، سورہ البقرہ آیت نمبر 285، اور ارشاد ہوتا ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، سورہ البقرہ آیت نمبر 285۔ یعنی مومن کا عقیدہ صرف قرآن تک محدود نہیں بلکہ تمام سابقہ آسمانی وحی اور تمام انبیاء علیہ السلام کے احترام اور تصدیق پر قائم ہے۔ اسلام کسی مخصوص صدی یا جغرافیے کا نام نہیں ہے۔ قرآن کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء نے ایک ہی بنیادی پیغام پیش کیا، اللہ کی بندگی اور اس کے احکام کی اطاعت۔ اس معنی میں اسلام 1400 سال پرانا نہیں بلکہ انسانیت جتنا قدیم ہے۔ میرا سوال بطور ایک عام مسلمان یہ ہے کہ اگر ہم سابقہ الہامی روایات، ان کے تاریخ، پس منظر اور انبیاء سابقین کی تعلیمات کا سنجیدہ مطالعہ ہی نہ کریں تو قرآن کے اس حکم کی حقیقی روح کو کیسے سمجھیں گے؟ ہم کوئی عالم فاضل نہیں ہیں اور نہ ہی ہر مسلمان پر عالم اور مفتی بننا فرض کیا گیا ہے۔ قرآن خود اہل علم کی طرف رجوع کا حکم دیتا ہے، لیکن اہل علم کی ذمہ داری بھی غیر معمولی ہے۔ اگر وہ امت کے فکری افق کو وسعت نہ دیں، مختلف مذاہب اور الہامی روایات کو خود تحقیق سے نہ پڑھیں اور پھر علمی رہنمائی فراہم نہ فرمائیں تو عام مسلمان محدود معلومات کے حصار سے کیسے نکلے گا؟ میری گزارش تنقید نہیں ہے بلکہ ایک درمندانہ سوال ہے کہ کیا وقت نہیں آ گیا کہ ہم محض وراثت میں ملے ہوئے تصورات پر اکتفا کرنے کے بجائے قرآن کے آفاقی پیغام کو زیادہ گہرائی، وسعت نظر اور علمی دیانت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ مجھ پر تنقید کرنے سے پہلے یہ یاد رکھیے گا کہ علم کا دروازہ سوال سے کھلتا ہے اور سوال وہی کرتا ہے جس کے دل میں حق کی جستجو ابھی زندہ ہے۔ امید ہے آپ لوگ اپنی اپنی آراء سے ہمیں نوازیں گے۔